پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹو، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ سارا گاؤں حیران تھا، بیٹی کی پیدائش پہ اتنی خوشی بھلا کون کرتا ہے۔ عاقب اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے جھوم رہا تھا۔ میری شہزادی، اس کا نام میں سفینہ رکھوں گا، بہت پیارا نام ہے۔ بیٹی کا ماتھا چومتا تو کبھی پاؤں چومتا تو کبھی ہاتھ۔ اس نے بیٹی پا کر دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لی تھی۔ عاقب کی اپنی شاپ تھی سعودی عرب میں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، دھن دولت۔ بیٹی کے لیے بہت سے کھلونے خرید لیے، ہر طرح کے کپڑے۔ میری بیٹی کو کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ عاقب اپنی بیوی سے کہنے لگا، جانتی ہو، میری بیٹی میری زندگی ہے، میری جان ہے، میرا سب کچھ ہے۔ بیوی مسکرانے لگتی، باپ بیٹی کے پیار کو میری نظر نہ لگ جائے۔ عاقب اس کا بڑا بھائی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ عاقب کا بزنس بیرون ملک تھا، اس لیے سارے گھر کی ذمہ داری بڑے بھائی پر ہی تھی۔ عاقب جتنا پیسہ کماتا بڑے بھائی کے نام ہی بھیجتا، 1 لاکھ ہو یا 10 لاکھ، پیسے بڑے بھائی کے نام بھیجتا۔ بڑا گھر بھی بنا لیا۔ 2 سال بعد اللہ نے پھر بیٹی عطا کی۔ عاقب بہت خوش تھا۔ بزنس کچھ مندہ پڑنے لگا، سوچا ملک واپس بچوں میں جا کر رہوں، لیکن ہر باپ چاہتا ہے اس کی اولاد خوشحال زندگی گزارے، اس لیے اس نے وہیں رہنے کا سوچا۔ پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ عاقب نے سجدہ کیا، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن اب حالات کچھ بدلنے والے تھے۔ جب عاقب کے ہاں بیٹا ہوا تو بھائی اور بھابھی کی نظریں بدلنے لگیں۔ بھائی بہت بڑا دھوکہ کر گیا تھا عاقب کے ساتھ۔ عاقب جتنا بھی پیسہ بھیجتا، بڑا بھائی سب اپنے نام پر جمع کروا لیتا۔ جو گھر عاقب کے پیسوں سے عاقب کے لیے بنوایا تھا، وہ گھر بھی اپنے نام کروا لیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھائی اور بھابھی نے سوچا، اب تو اس جائیداد کا وارث آ گیا ہے۔ انہوں نے عاقب سے دوری اختیار کرنا شروع کر لی۔ عاقب جب گھر آیا تو بھائی سے کہنے لگا، بھائی جان، میں چاہتا ہوں ہم اب جائیداد کا بٹوارا کر لیں، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اب بہت بدل گئے ہیں۔ یہ گھر میرا ہے تو آپ دوسرے گھر شفٹ ہو جائیں۔ بڑا بھائی غصے سے بولا، کون سا گھر تیرا ہے؟ یہ گھر بھی میرا ہے اور دوسرا بھی میرا ہی ہے، تم یہاں سے نکلو۔ عاقب حیرانگی میں بولا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ بھابھی بھائی دھکے دینے لگے، دونوں گھروں کی رجسٹریشن میرے نام ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے یہاں۔ بھائی نے ڈنگ مارا تھا، بہت جھگڑا ہوا، بہت زیادہ۔ اس رات طوفان تھا، آندھی کی طرح بارش برس رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، 2 مہینے کا بیٹا، بھائی بھابھی اور بھابھی کے بھائی بھی آ گئے۔ عاقب کو اپنے ہی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ سفینہ 8 سال کی تھی، ماں کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ عاقب اپنے بچوں کو لیے گاؤں کی گلیوں سے گزرنے لگا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اس پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ بھائی نے ظلم ڈھایا تھا۔ گاؤں کے ایک چودھری صاحب نے کہا، آج کی رات ہماری حویلی میں گزار لو، کل کچھ کریں گے تم لوگوں کا۔ عاقب ساری رات روتا رہا، بھائی یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اب اسے بھائی کے نام سے نفرت سی ہونے لگی تھی، سب رشتوں میں دھوکہ نظر آنے لگا تھا۔ دوسرے دن کچھ کپڑے، ضرورت کا سامان لیا، اپنی تینوں بیٹیاں، بیٹا اور بیوی کو ساتھ لیا، شہر کی جانب ہجرت کر گیا۔ شہر پہنچا، ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ بیوی نے عاقب کا ہاتھ تھاما، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے نا۔ عاقب کی آنکھیں بھر آئیں، میری جان، دکھ گھر کے لٹ جانے کا کس کو ہے؟ دکھ تو بھائی کے بدل جانے کا ہے۔ میرا سگا بھائی میرا دشمن بن گیا، اب بچوں کو اکیلے چھوڑ کر بیرون ملک تو نہیں جا سکتا، اس لیے شہر میں ایک کوٹھی والے یعنی کوئی امیر خاندان کے ہاں نوکری مل گئی۔ دونوں عاقب اور اس کی بیوی ان کے گھر نوکری کرنے لگے۔ عاقب ان کی گاڑی چلاتا اور بیوی گھر کے کام کاج کرتی۔ اللہ کا شکر ادا کیا تو وقت کی روٹی کھانے لگے۔ وقت گزرنے لگا، سفینہ اسکول جایا کرتی تھی۔ عاقب پیار سے کہتا، میری سفینہ، میری بیٹی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، سفینہ کو میں ڈاکٹر بناؤں گا۔ سفینہ بہت سمجھدار تھی، 15 سال کی عمر میں ہی کھانا بنانا سیکھ گئی، گھر کے سارے کام کرتی، کہہ لیں گھر کی ذمہ داری سفینہ پر تھی۔ عاقب جو پیسہ کما کر لاتا سفینہ کو دیتا، بیٹی سوچ سمجھ کر خرچ کرنے ہیں، تیری ماں تو ان پڑھ ہے، اس کو پیسوں کا حساب نہیں رہتا۔ سفینہ کہنے لگی، بابا آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ بابا نے ماتھے پر بوسہ کیا، میرا پیارا سا بیٹا۔ ماں بہت سادہ تھی،
ماں کو لگتا تھا آسمان پر بھی روڈ بنے ہوئے ہیں جن پر جہاز چلتے ہیں۔ ماں باپ دن بھر کسی کے گھر کام کرنے جاتے، وہ چاہتے تھے بچوں کی زندگی سنور جائے۔ سفینہ بابا کی بہت لاڈلی تھی، جو کچھ منہ سے نکالتی بابا لا کر دے دیتے۔ بابا سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹی سفینہ، اب تم میٹرک میں ہو، میں چاہتا ہوں تم دل لگا کر پڑھائی کرو، میرا دل چاہتا ہے میں تم کو ڈاکٹر بناؤں۔ امی کو بہت تیز بخار تھا، سردی کا موسم تھا، کام پر جانے لگیں تو عاقب بولا، اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو آج نہ جاؤ کام پہ۔ سفینہ کی ماں مسکرانے لگی، کچھ نہیں ہوتا مجھے، عید نزدیک آ رہی ہے، بچوں کو عید کے کپڑے لے کر دینے ہیں، اب چھٹی کروں گی تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تیز بخار میں، شدید ٹھنڈ میں امیر کے گھر میں برتن دھو رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا، جھاڑو لگایا، برتن دھوئے، اتنے میں گھر کی مالکن بولی، نی سکینہ، تم بہت کام چور ہوتی جا رہی ہو دن بدن، دیکھو اچھے سے جھاڑو نہیں لگایا تم نے، چلو پھر سے جھاڑو لگاؤ سب کمروں میں۔ بخار سے بری حالت تھی، جسم میں طاقت نہ تھی، پھر بھی اولاد کی خاطر جھاڑو لگانے لگی۔ بابا سارا دن محنت کرتے، وہ لوگ ڈرائیونگ کے علاوہ بھی کام کرواتے تھے۔ سفینہ جوان ہو چکی تھی، میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا، اب اسکول نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک دن زندگی میں بہار آئی، محبت کی پہلی نظر، سامنے گھر میں ایک لڑکا ڈرائیور تھا، اس کے ساتھ ملی، وہ دل کو اچھا لگنے لگا، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہونے لگیں، کبھی دروازے پر آ کر اسے دیکھنا تو کبھی کسی بہانے اس سے بات کرنی۔ امی ابو لوگوں کے گھروں میں نوکر بنے ہوئے تھے اور سفینہ عشق محبت میں جکڑی جا رہی تھی۔ پہلا خط سفینہ نے لکھا اپنے محبوب کو، محبت بھری باتیں، کچھ شاعرانہ، کچھ عاشقانہ۔ سفینہ تو 10 پاس تھی، لیکن محبوب واصف بالکل ان پڑھ تھا، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ واصف سفینہ کا خط لیے اپنے دوستوں کے پاس گیا، یار ایک لڑکی پھنسائی ہے، بڑی پیاری ہے، اچھا مال ہے، اس نے خط دیا ہے، سیاپا یہ ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ایک دوست 5 کلاسز پڑھا تھا، اس نے کہا لو ایسی کیا بات ہے، بھلا میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے خط پڑھا جس میں اپنے دل کا حال لکھ بھیجا تھا سفینہ نے۔ واصف بہت خوش تھا، لڑکی مرتی ہے مجھ پہ۔ پھر اپنے دوست سے خط کا جواب لکھوایا، دوست کہنے لگا کیا لکھوں؟ واصف بولا بس ایسا کچھ لکھ تیرے بھائی پر مرنے لگے۔ خطوط کا سلسلہ چلا، محبت شدت اختیار کرنے لگی، امی ابو جن کا مان تھی سفینہ، وہ دغا دینے لگی، باتوں باتوں میں ہاتھ ملانے لگے، ایک دوسرے سے شادی کرنے کے قول اقرار ہونے لگے، زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کی باتیں کرنے لگے، قسمیں، وعدے، جوانی کا جوش، فلم ڈرامے دیکھ دیکھ کر دماغ پر وہی فلمیں اور ڈرامے سوار تھیں۔ ایک دن بابا گھر تھے کہ نہ جانے کیسے بابا نے سفینہ کے خط دیکھ لیے، سب خط پڑھے۔ بابا کا دل بہت دکھا، غصہ بھی آیا، سفینہ کو مارا بھی۔ سفینہ جانتی ہو کتنا یقین کرتا ہوں تم پہ، اور تم یہ سب کر رہی ہو۔ سفینہ نے معافی مانگی، بابا اب کبھی نہیں ایسا کروں گی۔ بابا کمرے میں بیٹھے تھے، رونے لگے، میں کیسے اپنی سفینہ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، غلط راہ پر چل دی ہے۔ بیوی پاس آ کر بولی، سفینہ کے بابا آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں اور بیٹی کو بیاہ دیں۔ بابا نے بھی یہی ٹھیک سمجھا۔ بابا نے اپنے کزن کا بیٹا دیکھا جو ایک میڈیکل انڈسٹری میں جاب کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اچھا لڑکا تھا، ساری بات طے ہو گئی۔ سفینہ بہت خوبصورت تھی، پیاری سی، ہرن جیسی آنکھیں، لمبے سے بال، بالکل ایک حور کے جیسی۔ سب بہت خوش تھے، امی ابو، چھوٹی بہنیں، ہونے والا شوہر، عابد کے گھر والے۔ عابد کو تو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی سفینہ۔ عابد کے امی ابو نے کہا تھا شادی کے بعد سفینہ اور عابد کو دوسرے گھر شفٹ کر دینا ہے، وہ گھر سفینہ کے نام کروا دیں گے، خوش رہیں گے دونوں۔ سب بہت خوش تھے سوائے 2 لوگوں کے، سفینہ اور واصف۔ واصف کہنے لگا سفینہ تمہارے بنا میں مر جاؤں گا، نہیں جی سکوں گا تمہارے بنا، اگر تم نے شادی کی تو خودکشی کر لوں گا۔ سفینہ بھی تو محبت کرتی تھی واصف سے، ہائے محبت کے مارے جاہل، جب زندگی کی سچائی سے آشنا نہیں ہوتے تو مارے جاتے ہیں۔ سفینہ کہنے لگی واصف مجھے بھی آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کرنی۔ واصف جاہل سا ان پڑھ گوار، دوسری طرف پڑھا لکھا لڑکا، اچھی نوکری کرنے والا، لیکن جب عقل سوچ کی قاتل بن جائے تو زندگی ماتم ضرور کرتی ہے۔ واصف کا رونا، سفینہ کی محبت، دونوں اندھے ہو چکے تھے محبت میں۔ بابا کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں لگتا ہے کل کی بات ہے۔
सफ़ीना मेरी गोद में खेल रही थी। कब बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। मैं अपनी बेटी को जहेज में सब कुछ दूंगा। फर्नीचर वाले को पैसे दे दिए हैं, बर्तन वाले को मैरिज हॉल वाले बुक करवा लिए हैं, खाने का ऑर्डर दे दिया। बाबा बहुत उदास थे। सफ़ीना के बिना घर में रौनक नहीं रहेगी। आज मेहंदी थी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। सब बहुत खुश थे। अम्मी ने कपड़े प्रेस किए, हैंगर में लगाए। बहनें बहुत खुश थीं। बाबा पैसों का हिसाब कर रहे थे। मेहंदी का टाइम हुआ था। एक हादसा हो गया। एक जुगनू मर गया, एक तितली जल गई। क़यामत का मंजर। सफ़ीना वासिफ के साथ भाग गई। हर जगह पूछा लेकिन लापता थे। माँ रोने लगी, बाबा मुंह छुपाने लगे। बूढ़ी माँ बेचारी ज़मीन पर बैठ गई। मेरी सफ़ीना, मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया? बाबा को किस उम्र में दर्द दिया? सफ़ीना आशिक के साथ बहुत खुश थी। शुक्र है हम भाग आए। सफ़ीना और वासिफ ने कोर्ट मैरिज कर ली। बाबा को दिल का दौरा पड़ा। मोहल्ले वाले अस्पताल ले गए। बाबा की आंखों में आंसू थे। भला ज़िंदगी इतना दुख भी दे सकती है क्या? पहले सगे भाई ने जुल्म ढाया, अब बेटी मार गई मुझे। माँ पास बैठी थी, सब कुछ वहीं पड़ा रह गया। मोहल्ले वाले ताने कसने लगे। जिस घर में काम करते थे उन्होंने कहा तुम मनहूस लोग हो, कल से काम पर ना आना। बाबा सर उठाने के काबिल ना रहे, अकेले बैठे रोते रहते। मेरी सफ़ीना, मेरी जान, क्यों किया ऐसा? मेरी लाडली, बाबा के साथ ऐसा तो नहीं करते ना पागल। मोहल्ले वालों की बातें बर्दाश्त से बाहर होने लगीं। बाबा कहने लगे, चल अल्लाह की बंदी, अब यहाँ से भी हिजरत का टाइम आ गया है। वो शहर छोड़कर फिर एक गांव में जा पहुँचे। सफ़ीना वासिफ के साथ बहुत खुश थी। सफ़ीना की दोस्त ने बताया, सफ़ीना, तेरे अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था, बहुत बीमार रहने लगे थे। अब 1 महीना हुआ है वो ये घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सफ़ीना कहने लगी, मुझे कोई परवाह नहीं, जहाँ मर्जी जाएं अब वो लोग। मैं अपने वासिफ के साथ बहुत खुश हूँ, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। सफ़ीना अम्मी अब्बू बहन भाई को भूल गई वासिफ की बाहों में। वक्त गुजरने लगा। अब्बू बीमार रहने लगे, घर में फाके चलने लगे। कभी रोटी 2 वक्त की मिल जाती, कभी अफलास में रोना पड़ता। सफ़ीना वासिफ के साथ ससुराल रहने लगी। फिर ससुराल वालों से झगड़ा रहने लगा। सफ़ीना हमला हो गई थी। ससुराल वालों से हर रोज़ झगड़ा होने की वजह से सफ़ीना कहने लगी, हम अम्मी अब्बू के पास वापस चलते हैं, मैं अब्बू अम्मी को राज़ी कर लूँगी। 2 साल गुजर गए थे। सफ़ीना ने फ़ोन मिलाया। अब्बू बोल रहे थे, हेलो। हेलो कौन है? सफ़ीना की हिम्मत ना हो रही थी बात करने की। बार बार कॉल करने पर बाबा शायद महसूस कर गए थे सफ़ीना की सांस को। माँ को फ़ोन दिया। सफ़ीना रोने लगी, अम्मी माफ़ कर दें, भटक गई थी। माँ तो माँ होती है ना। सफ़ीना का रोना सुनकर कहने लगी, आजा बेटी तू, मैं तेरे अब्बा को मना लूँगी। सफ़ीना बाप के घर पहुँची। बाबा बूढ़े हो चुके थे। 2 साल में ही सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। बाबा के सीने लगकर बहुत रोई। बाबा ने वासिफ की तरफ देखा, काला सा अनपढ़। बाबा बोले, बेटा, इसकी खातिर रुस्वा किया हमको। बाबा को मजबूरी में कबूल करना पड़ा सफ़ीना को। फिर एक रात बाबा ने सफ़ीना से कहा, बेटी मैं बीमार रहता हूँ, तुम वासिफ से तलाक ले लो। वो मेरे कज़न का बेटा अभी भी कंवारा है, वो अब मैनेजर है उस कंपनी में, इसके साथ शादी करवा देता हूँ। लेकिन सफ़ीना अब वासिफ के साथ ही जीना चाहती थी। कुछ महीने गुजरे, बाबा हमेशा के लिए बिछड़ गए। न जाने कितने दुख लिए वो रुखसत हुए। शायद कोई सुकून का सांस ना ले सके थे वो। बाबा के गुजरने के बाद 3 बहनें, भाई और माँ की जिम्मेदारी वासिफ पर आ गई। कुछ महीने बाद वासिफ भी मुकर गया। मैं नहीं जिम्मेदारी उठा सकता तेरे बहन भाई और माँ की। अल्लाह ने बेटी अता की सफ़ीना को। वासिफ भी बेरुखी करने लगा। हालात ऐसे आ गए कि एक वक्त का खाना भी ना मिलता था। वासिफ मजदूरी करता था। एक दिन वासिफ छत पर ईंटें चढ़ा रहा था कि छत से गिरा। कमर पर गहरी चोट लगी, बिस्तर पर पड़ गया। हालात मज़ीद ख़राब हो गए। 5 अफराद का खाना, घर का किराया, बिजली का बिल, कहाँ से आते पैसे? सोचा कोई जॉब कर लूँ, लेकिन गांव में क्या नौकरी मिल सकती थी? कौन मदद करता है भला इस ज़माने में किसी की? सफ़ीना क्या करती? कोई राह दिखाई ना दे रही थी। जिससे मदद मांगती हर कोई हवस का मारा था। जवान खूबसूरत लड़की मजबूर, हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता था। बहुत रोई अल्लाह के सामने, या मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा।
شوہر بستر پر ہے، چھوٹی بہنیں، بیمار ماں، چھوٹی بچی کیا کرتی؟ ایک دن پڑوس کے پاس گئی، آنٹی کچھ پیسے ادھار دے دیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آنٹی سفینہ کو دیکھ کر بولی، پہلے بھی تمہاری ماں مجھ سے 3 بار پیسے مانگ کر لے گئی ہے، اب تک وہ نہیں واپس کیے، اب کیا کرو گی؟ سفینہ رونے لگی، آنٹی بہت مجبور، پلیز مدد کر دیں، شوہر بھی بستر پر ہے، کام پہ نہیں جا سکتا، میری مدد کریں، سب پیسے واپس کر دوں گی۔ آنٹی سفینہ کی طرف دیکھ کر بولی، تم ہو تو بہت ہی خوبصورت، ایک بات کہوں، میں ایک آدمی سے ملاقات کرواتی ہوں تمہاری، اس سے ملو، وہ تم کو 5,000 روپے دے گا، بس اس کی بات ماننی ہوگی۔ سفینہ بولی، آنٹی کیسی بات ماننی ہوگی؟ اس عورت نے بتایا اس آدمی کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا ہوگا۔ سفینہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، خاموشی سے گھر آ گئی، نماز عشاء ادا کی، اللہ کے سامنے اتنا روئی، یا اللہ یہ کس مقام پر آ گئی ہوں، کوئی نوکری نہیں دیتا، جس سے مدد مانگی اس نے جسم کا سوال کیا، گھر میں بھوک ہے، بے بس ہو گئی ہوں، شوہر کا زخم، کمر کا درد بڑھنے لگا، مجبور ہو گئی۔ آنٹی آپ اس آدمی کو بلوا لیں۔ آنٹی نے اس شخص کو بلوایا، اس نے 5,000 دیے، سفینہ کے ساتھ ہوس پوری کی۔ سفینہ بے جان آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، گھر آئی، سب سو رہے تھے، اللہ کے سامنے بہت روئی، یا میرے اللہ میری مدد فرما، میں ایسا گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ 5,000 سے گھر میں راشن ڈالا، گھر کا کرایہ دیا، اور پھر جسم کا کھیل شروع ہو گیا۔ سفینہ خریدنے والے مرد کے سامنے ہاتھ جوڑتی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں بہت مجبور ہوں، آپ میری ایسے ہی مدد کر دیں، لیکن میرے معاشرے کے کتے مرد، ہوس کے بھیڑیے، بھلا خوف خدا کب رکھتے ہیں؟ سفینہ خود سے نظریں بھی نہ ملا پاتی، گھر میں بتاتی آن لائن جاب کرتی ہوں، کوئی نہیں جانتا سفینہ طوائف ہے یا معاشرہ رنڈی کا کوٹھا ہے۔ ایک بے بس عورت کو اگر زندہ رہنا ہے تو 5,000 کے لیے اس معاشرے کے مردوں کا بستر گرم کرنا پڑے گا۔ فارس تھک گیا ہے، خدا کی قسم آپ کو سمجھاتے سمجھاتے، گھر سے بھاگنا، طلاق لینا، محبت میں اندھے ہو جانا، کسی نامحرم پر بھروسہ کرنا، میری ضمانت ہے یہ صرف تمہارے لیے کھلی بربادی ہے۔ جسم بیچ کر وہ گھر چلانے لگی، لیکن ایک دن اللہ سے بہت رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ مجھے اس جہنم سے بچا لو۔ سفینہ کو ایک فقیر ملا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے بھیک مانگ رہا تھا۔ سفینہ کی آنکھوں میں چھپا وہ درد پہچان گیا تھا۔ وہ فقیر ایک NGO چلاتا تھا۔ سفینہ کی طرف دیکھ کر بولا، زندگی نے تھکا دیا ہے نا؟ سفینہ اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکی، فقیر کو اپنی بے بسی سنانے لگی۔ اس فقیر نے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے گھر کی خرچ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ سفینہ لاکھوں دعائیں دینے لگی، کہنے لگی، مجھے اللہ سے بہت شکوے ہیں۔ فقیر بولا، اللہ سے شکوہ نہ کر، تیرے درد کی دوا بنا کر اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ سفینہ نے جسم بیچنا چھوڑ دیا۔ وہ فقیر سفینہ سے کہنے لگا، 5 وقت نماز اور با پردہ رہنا اور آن لائن کچھ شیٹ بنا دیا کرنا، اس کے بدلے 20,000 مہینے کے دیا کروں گا، یہ جاب ہے آپ کی۔ سفینہ کا شوہر تندرست ہو گیا، وہ دبئی چلا گیا۔ سفینہ کی بہنوں کی شادی بھی اچھے گھرانوں میں ہو گئی۔ اللہ نے رحمت کی، سفینہ کے حالات بدل گئے۔ سفینہ با پردہ، با حیا، جب نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہے تو دعا مانگتی ہے، اے اللہ اس معاشرے کی کسی بیٹی کو سفینہ کی طرح مجبور نہ کرنا کہ تیرے مٹی کے بنے پتلے یہ مرد درندے بن چکے ہیں۔ سفینہ عمرے پر بھی گئی تھی شوہر کے ساتھ، وہ فقیر کبھی سفینہ سے نہ ملا، خدا جانے کہاں غائب ہو گیا۔ معاشرے کو ایسے فقیروں کی ضرورت ہے۔ دولت مند تو 5,000 دے کر راتیں خرید لیتے ہیں، بے بس شہزادیوں کی۔ سفینہ کا ایک غلط قدم طوائف تک کا سفر کروا گیا۔ سفینہ ماں باپ کی بات مان لیتی تو ایک مینیجر کی بیوی ہوتی، عزت کی زندگی گزارتی، نہ باپ مرتا، نہ ماں تڑپتی، نہ طوائف بنتی، نہ رسوا ہوتی۔ فارس ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، خود کو فلموں، ڈراموں اور خیالی دنیا سے نکالیں۔ یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا، یہ جو چوری موبائل گفٹ کرتے ہیں، شونا مونا کرتے ہیں، با خدا یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سفینہ کی طرح جسم کا سفر یا ماں باپ کی بات مان کر کسی مینیجر اچھے لڑکے کی ہم سفر، فیصلہ تمہارا ہے۔ کاش میرے الفاظ اور سفینہ کی زندگی آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ سمجھ جائیں